بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کو پتہ ہے کہ اٹلی دنیا کے قدیم ترین ممالک میں شمار ہوتا ہے اور اس کے چپے چپے پر تاریخ کے نقوش موجود ہیں۔ تاریخی کھنڈرات، عمارات، کلچر، کھانوں کے ساتھ ساتھ بلند و بالا خوبصورت سرسبز پہاڑی سلسلے اور دنیا کی خوبصورت ترین بیچز موجود ہیں۔ اٹلی میں تقریباً 1.5 لاکھ پاکستانی موجود ہیں، اس لیے آج سے ہم ویڈیو ڈاکومنٹریز کا ایک سلسلہ شروع کرنے لگے ہیں، جس میں ایک طرف ہم آپ کو کروائیں گے سیر اٹلی کے تاریخی شہروں کی، خوبصورت پہاڑوں کی اور دل نشین سمندری بیچز کی، اور دوسری طرف بتائیں گے تاریخ اٹلی کے مختلف شہروں کی، ذکر کریں گے کھانوں کا اور بنائیں گے ڈاکومنٹریز ان پاکستانیوں کی زندگی پر جنہوں نے اٹلی میں اپنی محنت، لگن، شوق سے پایا مقام۔ اٹلی میں ذکر کریں گے، بنائیں گے ڈاکومنٹریز ان اداروں کی جو بنائے پاکستانیوں نے، جیسا محمدیہ اسلامک سینٹر، پاکستان سپورٹس کلب، ادارہ منہاج القرآن۔ ہم اپنے سفر کا آغاز کریں گے اٹلی کے ایک شہر کریمونا سے۔ کریمونا اٹلی نارتھ کے ریجن لمباردیا میں واقع ایک زرعی شہر ہے جس کی آبادی تقریباً 72,000 ہے۔ اٹلی کے سب سے بڑے دریا پو کے شمال کی طرف اور مشہور شہر میلان کے جنوب مشرق میں واقع ہے۔ اس کی بنیاد رومن نے 218 قبل مسیح میں کیرومانی نام کے ایک گاؤں میں رکھی تھی۔ رومن امپائر کے زوال کے ساتھ کریمونا گوتس اور ہنگرینز کے نرخے میں رہا۔ اس کے بعد 7ویں صدی عیسوی میں لمبارڈس نے اس شہر کو دوبارہ تعمیر کیا اور 9ویں صدی عیسوی تک یہ اسی کے زیر تسلط رہا، اور اس کے بعد 1098 میں پہلی بار کریمونا خود مختار ریاست بنا۔ اس شہر کو پہلے ویسکوتی خاندان کنٹرول کرتا تھا اور بعد میں میلانو کے سفورداس نے 1334 سے 1535 تک حکمرانی کی، سوائے وینیٹین رولز کے جو کہ 1499 سے 1509 تک رہا۔ 1535 سے یہ ریاست اسپینش کے زیر تسلط رہی اور 1707 کے بعد آسٹرین امپائر کے زیر تسلط۔ کریمونا کا توراسو مین شہر کے اندر ایک بڑا بیل ٹاور کریمونا کی تاریخ، تقدس اور وقار کے ساتھ کریمونا کی عظمت بیان کر رہا ہے۔ کریمونا کا سٹی ہال 1167 میں تعمیر ہوا، جہاں پر ایک بڑا چرچ موجود ہے دومو کے نام سے، جس کو 1190 میں تعمیر کیا گیا، اور اس کے ساتھ ایک بڑا مینار جسے توراسو کہا جاتا ہے 1250 میں تعمیر ہوا، جو کہ اٹلی کا سب سے بڑا بیل ٹاور مانا جاتا ہے۔ اس کی لمبائی 120 میٹر تقریباً 400 فیٹ ہے۔ کہتے ہیں موسیقی روح کی غذا ہوتی ہے۔ رومانوی شہر کریمونا کو کرۂ ارض پر منفرد مقام حاصل ہے، اور اس منفرد مقام کی وجہ ایک تو کلاؤڈیو مونتیویردی جو اوپیرا کے بانیوں میں سے ایک ہیں، کریمونا میں 1560 میں پیدا ہوئے۔ کریمونا اپنے وائلن اور ویولاز کے لیے بہت مشہور ہے، جو کہ 16ویں سے 18ویں صدی عیسوی کے دوران آماتی خاندان اور ان کے شاگردوں گوارنیری اور انطونیو اسٹرادیواری نے بنائے۔ انہی کی وجہ سے وائلن اور ویولاز کے بانیوں کا میوزیم، جس میں قدیم ستار کے انسٹرومنٹس موجود ہیں۔ اٹلی کے ہر بڑے چھوٹے شہر میں اسٹرادیواری کے نام سے کوئی بڑی سڑک، گلی، چوک، عمارت، سکول منسوب ہے۔ بلا شبہ مونتیویردی اور اسٹرادیواری
دو ایسی شخصیات ہیں جن پر کریمونا فخر کرتا ہے۔ کریمونا کی وائلن دنیا بھر میں مشہور اور مہنگی تصور کی جاتی ہے۔ کریمونا کی ہر گلی میں وائلن بنانے والے کاریگر موجود ہیں جو ہاتھ سے آج بھی وائلن بنا کر دیتے ہیں۔ کریمونا دنیا کا پہلا شہر ہے جس میں اب تک یونیورسٹی اسکول آف میوزیکل موجود ہے اور اس میں میوزیکل انسٹرومنٹ پر پی ایچ ڈی کی ڈگری دی جاتی ہے، جو کہ اقوام متحدہ کی طرف سے اس وقت تک موجود پہلا اتھینٹک ادارہ ہے۔ کریمونا کی ایک اور چیز جس کی وجہ سے کریمونا کو اٹلی میں خاص اہمیت حاصل ہے وہ ہے کریمونا کی لوکل مٹھائی جسے تورانے کہا جاتا ہے۔ خالص شہد، بادام، اخروٹ اور خشک فروٹ سے تیار ہونے والی کریمونا کی مٹھائی اٹلی اور پھر یورپ بھر میں پسند کی جاتی ہے۔ اٹلی میں سینکڑوں کلومیٹر تک سے لوگ یہ خالص مٹھائی کریمونا سے خریدنے کے لیے آتے ہیں۔ کریمونا یہ مٹھائی دنیا بھر خاص کر عرب ممالک میں بڑے پیمانے پر ایکسپورٹ کرتا ہے۔ کریمونا کو جہاں پر وائلن کا شہر کہا جاتا ہے وہاں پر اٹلی میں ٹرپل ٹی اسپیشلسٹ سے بھی مشہور ہے۔ توراسو، تورونے اور تیتے کی ٹرپل ٹی اٹلی میں کریمونا کی پہچان ہے۔ کریمونا میں ایک کمرشل ایئرپورٹ موجود ہے جہاں سے آپ 100 یورو دے کر 20 منٹ تک کریمونا کا فضائی نظارہ کر سکتے ہیں۔ دنیا کے اولمپکس کھیلوں میں کشتی رانی کے مقابلوں میں اٹلی کی طرف سے گولڈ میڈل 2 بار حاصل کرنے والے کشتی رانوں کا تعلق بھی کریمونا شہر سے تھا۔ کریمونا میں ایگریکلچر مشینری، ٹیکسٹائلز، اینٹیں اور پیانوز بنائے جاتے ہیں۔ وائلنز اور گٹار کا قدیم ترین میوزیم اٹلی میں موجود ہے جس میں صدیوں پہلے تیار کی گئی وائلنز اور گٹارز موجود ہیں۔ صرف وائلنز ہی نہیں، مطلب میوزک کے مختلف انسٹرومنٹس بھی اس میوزیم میں موجود ہیں جو کہ کریمونا میں ایک پالاسو دل آرتے کے نام سے جانا جاتا ہے۔ کریمونا کے بیشتر چرچز آسٹرین طرز تعمیر پر موجود ہیں۔ 15 سے 16 صدی عیسوی کے پینٹرز نے ان کے اندر خوبصورت پینٹنگ کی ہے۔ یہاں کی خاص عمارتوں میں سان اگوستینو 1339 میں اور سن پیترو الپو 1563 اور چرچز میں اٹلی کے تاریخی اور مشہور چرچز موجود ہیں۔ اٹلی کے سب سے زیادہ عمر رسیدہ لوگ کریمونا میں ہی رہتے ہیں۔ کریمونا میں اٹالین کے علاوہ لوکل زبان بولی جاتی ہے۔ کریمونا میں یہودیوں کی ایک بہت بڑی تعداد آباد ہے۔ جاپانی اور سعودی شہری بھی کریمونا میں رہتے ہیں۔ کریمونا میں پاکستانی مشہور معروف شخصیات اکثر آتی رہتی ہیں۔ اس وقت تک جن شخصیات نے کریمونا کا دورہ کیا ان میں اس وقت کے وزیر داخلہ شہریار آفریدی 2 دفعہ کریمونا آ چکے ہیں۔ مشہور پاکستانی شاعر انور مسعود صاحب، شوکت یوسف سعید صاحب، پاکستانی اسپیکر اسد قیصر کے علاوہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی بہن علیمہ خان، سابق سیکرٹری خارجہ پاکستان اور سفیر پاکستان تیمینہ جنجوعہ، موجودہ سفیر یونان ندیم خان صاحب، موجودہ کونسلر جنرل میلان کونسلیٹ ڈاکٹر منظور چودھری صاحب، ویلفیئر اتاشی جناب رضوان سلابت صاحب۔ کریمونا شہر میں پاکستانیوں کی تعداد تقریباً 50 کے لگ بھگ موجود ہے۔ کریمونا کے ٹاؤن ہال میں پچھلے 5 سالوں سے کشمیر میں بھارتی مظالم، پاکستان کی تاریخ، محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی تصویری نمائش منعقد ہو چکی ہے
جس میں اٹالین نے بہت بڑی تعداد میں شرکت کی۔ کریمونا میں 3 بڑی کشمیر کانفرنسز کا انعقاد ہو چکا ہے، جن میں پاکستانی وزیر مملکت شہریار آفریدی، معروف کشمیری رہنما اور برطانوی ممبر پارلیمنٹ لارڈ نذیر احمد کے علاوہ امبیسی اور قونصلیٹ کے اعلیٰ حکام شرکت کر چکے۔ آزاد جموں و کشمیر کے صدر سردار مسعود خان کے دورہ کریمونا کے دوران شہر کے میئر نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور معصوم مظلوم کشمیری عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ہر سال ایک شام کشمیر کے نام سے منعقد کی جائے۔ ناظرین، ہم نے سیر کروانے کے ساتھ آپ کو معلومات دینے کی کوشش کی ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی کوشش تھی، یہ مکمل نہیں ہے، اس میں بہت سی کمیاں موجود ہیں۔ کریمونا کے کھانوں کا ذکر نہیں ہے۔ کریمونا جو کہ اٹلی میں ایک ضلع کی حیثیت رکھتا ہے، اس کے بڑے شہر کریما، کازل مجورے اور دوسرے تاریخی مقامات شامل نہیں کر سکے۔ آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ کمنٹ کے ذریعے جو چیز آپ سمجھتے ہیں کہ اس ویڈیو میں موجود نہیں تھی اس کا ذکر کیجیے گا، تاکہ آئندہ جب ہم کسی دوسرے شہر کی ویڈیو بنائیں تو اس میں آپ کی رہنمائی، آپ کا مشورہ شامل ہو اور جو کمی رہ گئی ہے اس کو پورا کر سکیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آپ سب کا ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔ امیگریشن اور تارکین وطن کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ آیا کی ہے لوگا والا آنا تو میرے والا ہی ہوندا لگدا صحت تو او بیزی سر بیزی نے میں انتظار کر رہی کدو فون نیچے اترے گا تو میں گل کراں کر کوئی نہیں ایک خان صاحب نہ مشورے ہو رہے لگدا قسم ہے میرے نالوں چنگا موبائل ہی کی ہو گیا ودیا ہونے مک گئی گل بے بس کر کیمرہ کسی ٹائم تے بند کرنا کہ نہیں۔ انسانی پلک دا کنا وزن ہوندا؟ انسانی وزن نہیں وے میں سوال بھول گئی اور فوکس ہی نہیں۔ ہم جی آیا نو ناظرین، اج میں لبرٹی آئی ہاں۔ لبرٹی وچ میں گلاں کراں گی، سوال کراں گی۔ چلو چلدے ہاں لوگاں ول۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کی کردے تسی مارکیٹ چ؟ میں سیلس مین۔ اچھا سیلز مین۔ 500 روپیہ کڈو پہلے۔ کیوں؟ ماسک نہیں پایا نا؟ ہاں جی۔ خان صاحب نے بھیجا کہندے بیرا جا پیسے کٹھے کر کے لیا، پھر ماسک کدو پانا اگلے سال؟ نہیں پالیں گے۔ پھر ٹھیک ہے، مذاق کر رہی سی 500 دے نام نہ رنگ اڈ گئے بھرا دے۔ چلو ایک سوال دا جواب دیو، پانی دا وزن بہتا ہوندا یا برف دا؟ پانی دا۔ پانی دا کنج؟ کیونکہ برف جب ڈالتے ہیں نا پانی کے اندر برف کو تو برف پگھل جاتی ہے، تو اس طرح برف کا وزن نہیں ہوگا، برف اوپر آ جائے گی، پانی کا وزن زیادہ ہوگا۔ اچھا میری سمجھ نہیں آئی۔ چلو ایک اور سوال، جڑی انساناں دیاں پلکاں ہوندیاں، میرے والیاں پلکاں نہیں، انہاں دی عمر نہیں ہے گی، انساناں دیاں پلکاں ہوندیاں اور کتنی عمر ہوندی ہے؟ پلکوں کی کتنی عمر ہوتی ہے؟ 32۔ نہیں ہے گا سچی مجھے دماغ ہے گا۔ کی بتی دند میں پہنچ لے کی بتی کی دن یا مہینے ہفتے؟ پتہ نہیں، کو میں ہار گیا۔ میں ہار گیا۔ چلو ودیا ہو گیا۔ میں پروگرام دے اینڈ تے دساں گی، پروگرام ویکھوں گے تو پتہ چل جائے گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کی کردے تسی مارکیٹ؟ مارکیٹ یہی بس مزدوری کرتے ہیں، کام وغیرہ کرتے ہیں۔ کیرا کام؟ یہ اسٹینڈ پہ اسٹال لگایا ہوا ہے شرٹوں کا، اور بہت لات کام کیسا جا رہا؟ لات فی الحال ٹھیک نہیں ہے، بس بہتر ہی ہے۔ مارکیٹ بھی بس کچھ بھی نہیں ہے، فارغ ہے مارکیٹ۔ کام دا پتہ نہیں، مجھے لگتا کہ تہاڈے حالات نہیں صحیح ہے اس ٹائم۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ آواز نہیں نکلن دے۔ بالکل ایسا ہی ہے، حالات واقعی نہیں، بالکل بھی نہیں صحیح ہے۔ تو
मार्केट काम भी नहीं है और कोई हालात नहीं है मार्केट के। चलो कोई नहीं, अल्लाह बेहतर करेगा। सवाल का जवाब दिओ, हालात सही हो जाएंगे। हुणी ऐसे टाइम देखना। दसो मैनू पानी का वजन बहुता हुंदा बर्फ का? बर्फ दा नहीं, बर्फ का नहीं, गलत जवाब है। को मैं हार गया। मैं हार गया। एक और सवाल, पलका की उम्र कितनी हुंदी है? हाँ जी, पलका ना, पलका, ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? इनकी उम्र कितनी होती? जिन्नी देर इंसान होंदा उन्नी देर उम्र होंदी, जिन्नी देर जान उन्नी देर पलकां दी उम्र। और कितनी ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਉਗਦੀਆਂ ਵਾ। दोबारा होती है 100 साल तक रहनी। 100 साल तक सही है, बाद च दोबारा होती है जो बंदा बुढ़ा हो जाता। 100 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ? ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। जी बहुत घट होंगे ने, लेकिन जिंदे मुकद्दर ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਆਂਦਾ। ਕੋ ਮੈਂ ਫਿਰ ਹਾਰ ਗਿਆ। हार गया। ਚਲੋ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਿ ਇਨਸਾਨ 1 ਮਿੰਟ ਚ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਕਰਦਾ? ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਬਦਲ ਲੈਣਾ। तकरीबन कोई 30 दफ़ा। ਨਹੀਂ, ਗਲਤ ਆ। बस फिर तकरीबन गलत ही है मेरे को। ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। ਕੋ ਮੈਂ ਹਾਰ ਗਿਆ। नहीं मैं नहीं हारिया, ਵਜ੍ਹਾ मैं कभी हार मन्नी नहीं ना। ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। गवर्नमेंट नहीं मनन दी तो मैं को मन्ना। ਪਹਿਲੇ ਦੱਸੋ, ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਰੰਗ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੰਦ ਕਿੱਥੋਂ ਰੰਗ ਕਰਾਏ? मैं पान वाली दुकान तो। ਫੇਰ ਤੇ ਵਧੀਆ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ, ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਪਲਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? जिन्नी देर तक बंदे ਨੂੰ कैंसर ना हो जाए। ਨਹੀਂ, ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਤੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ ਵੀ ਲੱਥ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। नहीं नहीं, मेरे एक अजीज ने ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਲਕਾਂ ਵੀ ਉਤਰ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਬਾਕੀ ਨਾਰਮਲ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਲਕਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣੀ ਮੈਨੂੰ। तकरीबन 60 ईयर, 60 साल। ਗਲਤ ਜਵਾਬ। ये भी गलत है। ਹਾਂਜੀ ਗਲਤ ਹੈ। आप बताएं। ਮੈਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਐਂਡ ਤੇ ਦੱਸਾਂਗੀ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ, ਹਾਂਜੀ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਬਹੁਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਬਰਫ਼ ਦਾ? पानी ਦਾ H2O2 ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ H2O2 ਦੱਸ ਛੜਿਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਆ। मेरे को आज तकरीबन गलत काम ही हो रहे ने। ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਤੇ ਕੰਮ ਗਲਤ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ਜੀ ਸਰ, ਕੀ ਹਾਲ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? ठीक। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤੇ ਠੀਕ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ? मैं खिलौने बेचदा। ਕਿੰਨੇ ਸੂਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ? कोई नहीं, अल्लाह पाक ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਚੱਲ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਦੱਸ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਬਹੁਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਬਰਫ਼ ਦਾ? ਬਰਫ਼ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਹੇ ਦੀ ਬਰਫ਼ ਆ? ਨਹੀਂ ਇਹ ਲੱਕੜੀ ਦੀ ਆ? ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਬਹੁਤਾ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਜੰਮ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਵਜ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਮਾ ਜਵਾਬ ਗਲਤ ਆ ਫੇਰ? ਸ਼ਾਇਦ। ਸ਼ਾਇਦ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ, ਇਨਸਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਪਲਕ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਕੋ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਰਹਿਣ ਦੇ, ਐਡਾ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਚੱਲ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਆ ਹੁਣ, ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੱਲ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ਜੀ ਸਰ, ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ? की कर रहा हूँ कि कर रहा हूँ? ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ? आप उर्दू में बोलो। वो ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ? पंजाबी आंदी है तो सही नहीं आंदी है। कम ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਵੀਰਾ ਆ ਗਈ ਜੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਬਹੁਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਬਰਫ਼ ਦਾ? पानी तो बर्फ, पानी का वजन ज्यादा होता है, बर्फ का दोनों एक जैसे है। ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਸ਼ੈ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਬਹੁਤਾ ਹੁੰਦਾ। नहीं बात सुनो, पानी है वैसे पिघला के तुम्हारे ऊपर डाल दें, कोई वजन नहीं। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸੋਚੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਠਾਨ ਹੋ ਨਾ, ਸੋਚੋ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਥੋੜਾ ਤੇ ਵਜ਼ਨ ਪਾਓ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਵਜ਼ਨ ਬਹੁਤਾ ਹੁੰਦਾ। भाई पानी का वजन आप इस तरह मिला के तो नहीं कर सकते हो। पानी का वजन दोनों से पानी निकल जाए, वैसे बर्फ का वजन ज्यादा है। ठीक है, बर्फ का वजन अगर मारने से किसी को मार हो या गिराने हो, या उसका वजन ज्यादा होता है पानी से। पानी से आपको चोट नहीं लगेगा, बर्फ से लगेगा। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤੇ ਲੌਜਿਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਵਜ਼ਨ ਬਰਫ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਗਲਤ ਜਵਾਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ? पानी का वजन तो ज्यादा है। ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਪਾਣੀ का वजन तो ज्यादा है। पहले तो इसका बर्फ का वजन ज्यादा। नहीं, बर्फ का मैंने अभी भी बता रहा हूँ कि बर्फ आपको 1 किलो पानी आप अगर आपके ऊपर डाल दे तो कुछ भी नहीं होगा आपको। अगर 1 किलो बर्फ आपको मारे तो आप मर जाएगी। ਇਹ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਮਾਰੂ ਮੈਨੂੰ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ, ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਲਕਾਂ ਨੇ, ਪਲਕਾਂ, ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ?
पलका दे कितनी उम्र होती है? जितनी उम्र मेरा है उतना उम्र पलका का। ਨਹੀਂ ਉਮਰ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। मुझे पंजाबी समझ नहीं आ रही। कम होती है पलकों की उम्र, ये बताएं कितनी ਹੁੰਦੀ है? नहीं उम्र एक जैसा है, जितनी इंसान की उम्र है उतनी पलकों की उम्र। पलके तो गिर नहीं जाते हैं। ਨਹੀਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਹੀ ਗਲਤ ਆ। मेरा जवाब बिल्कुल गलत नहीं। ਗਲਤ ਆ। ਚਲੋ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਚਲੋ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ। वालेकुम अस्सलाम बच्चे। ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪਾਇਨ? आइसक्रीम शलाशी वगैरह। ਅੱਛਾ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਵੇਚਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਕ ਪਾਇਆ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ? फ़ायदा है ना बच्चे। ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਦੱਸੋ? कपड़े का एक ही फ़ायदा है कि थोड़ा सा बचत है कोरोना से। ਕੱਪੜਾ ਬਚਾ ਸਕਦਾ? नहीं वो अल्लाह ताला से के हाथ में है ज़िंदगी में। ਉਹ ਤੇ ਠੀਕ ਆ, ਇਹਤਿਆਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕੱਪੜਾ ਬਚਾ ਸਕਦਾ, ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਜਰਮਸ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। कोशिश तो कर रहे हैं बच्चे। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਮਾਸਕ ਪਾਉਂਦੇ ਨਾ, ਇਹ ਜਰਾਸੀਮ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ। ਮੈਡੀਕੇਟਿਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸਕ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਮੈਡੀਕੇਟਿਡ ਆ, ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਇਹ ਵਾਲਾ ਮਾਸਕ ਲਵੋ, ਐਡਾ ਮਹਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਲਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ये बेटा 20 रुपए का। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਵੀ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ 25 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਆਹ ਵਾਲਾ ਲਓ, ਇਹਦਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿ ਬਰਫ਼ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਬਹੁਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ? बर्फ। ਬਰਫ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਗਲਤ ਜਵਾਬ ਆ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਲਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? इन्हों की उम्र बहुत बड़ी होती है ਕਿੰਜ? क्योंकि ये जो है ना ये इतनी कितनी रहती हैं बालों से, यानी कि ये इतने कितने ही रहते हैं। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਗਲਤ ਆ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਰ। ਪਲਕਾਂ ਨਾ ਇਹ ਝੜ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਨਵੀਆਂ ਉੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਨਵੀਆਂ ਹੀ ਉੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਹੀ ਆ ਜਦੋਂ ਝਾੜੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? नहीं ਚਲੋ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖਿਓ, ਉਹ 'ਚ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਪਿਛਲਾ ਪਿੱਛੇ ਹੋਈਏ, ਠੇਡਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਈ ਸੀ ਥੋੜਾ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਤੁਰ ਲੈ। ਜੇ ਮੈਨੇ ਨੱਕ ਤੇ ਕੈਮਰਾ ਚੜਾਇਆ, ਛੱਡਵਾਂ ਮਾਈਕ ਮਾਰੂੰਗੀ। ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਲਿਬਰਟੀ ਮਾਰਕੀਟ ਆਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਆਏ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਤੇ ਕਈ ਤਾਂ ਬੜੇ ਖੌਫਨਾਕ ਵੀ ਆਏ। ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪਲਕਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਪਲਕਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 5 ਮਹੀਨੇ ਹੁੰਦੀ। 5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਝੜ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਨਵੀਆਂ ਉੱਗਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਦੂਸਰਾ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਮਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਬਾਨੇ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਥੱਕ ਗਈ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਹੀਲ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਮੇਰਾ ਸੀ ਸਵਾਲ ਕਿ ਪਾਣੀ ਭਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤਾ ਜਾਂ ਬਰਫ਼? ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਬਹੁਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਰਫ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਸੀ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਝਮੱਕੇ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਅੱਖਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਝਮਕਦੇ ਹਾਂ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਅਸੀਂ 12 ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾ ਉਹ ਝਮਕਦੇ ਆ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਵਧੀਆ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਅਬੀਰਾ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼। इमिग्रेशन और तारकीन वतन की खबरों से बाखबर रहने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।